ترقی پذیر ممالک کے متعلق ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نارملی اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ اور نیگیٹو اور ایول فورسز کو پروٹیکشن دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 100-150 سال پہلے جب یہ ترقی پذیر ممالک کی عظیم تر اکثریت جب غلام تھی یورپین کنٹریز کی، تو انہوں نے یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بالخصوص پولیس کو غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بے پناہ اختیارات دیے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ زور نہیں دیا، ان کے ویلیوز ایتھکس پہ چیک نہیں رکھا، ان کی جسمانی فٹنس پہ انہوں نے کام نہیں کیا، ان کی فزیکل ایفیشنسی پہ کام نہیں کیا، ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑھانے پہ کام نہیں کیا. ان کا مقصد یہی تھا کہ غلام ہیں، ڈنگر ہیں، ان کو ہانکنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دہشت گردی کے لیے، خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے، اور بیرونی آقا کی مسلط کردہ جو تھی ایڈمنسٹریشن اس کی سپورٹ کرے. یہ تھا لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام افریقہ میں اور ایشین کنٹریز میں جو کہ آزاد ہوئے 40s 50s اور 60s میں. 90s کی میں بات کر رہا ہوں، 1950s 60s اور 40s میں. اب انفارچونیٹلی ان ملکوں نے غلطی کی کہ اپنی یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پروموٹ نہیں کیا انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے سینس میں، ہیومن فیلنگز کے سینس. تو بہت بڑی بات ہے، بات بہت حقیقی بات ہے. بلکہ انہوں نے ان کی فزیکل پرفارمنس کو بھی امپروو نہیں کیا، اور ان کو وہ ایک روایتی ڈنگر ہانکنے والا جو کانسیپٹ تھا کہ عوام ان کو ہانکتے رہو، ڈراتے رہو، دہشت گردی کرتے رہو، اور خوف و ہراس سے پریشان رکھو، اور مختلف قانونی پیچیدگیوں سے عوام کو مسائل میں دو چار رکھو. یہ ڈیولپنگ نیشنز جو 25-30 رہ گئی ہیں دنیا میں، ان کے اندر جو یہ ایجنسیز جو ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز، ان کی فزیکل ایفیشنسی، انٹلیکچوئل کیپیسٹی اینڈ ابو آل کیپیسٹی آف ڈیلیوری، quality of service, concern for human beings, their right of self-protection and right of what you call innermost feelings، اس کو احترام اس کی ڈکشنری میں نہیں تھا، اور ابھی تک غالباً اکثر ملکوں میں نہیں ہے. اب بڑا ضرورت ہے کہ یہ ایجنسیز اور یہ ملک اپنے لا انفورسنگ باڈیز کو ریوزٹ کریں، ان کو ٹرین کریں، ان کے سلیبس کو ریوائز کریں، اور ان کی فزیکل فٹنس اور ایفیشنسی پہ بات کریں. ایک روایتی لا انفورسنگ ایجنسی ساؤتھ ایشین کلچر کے تناظر میں یا افریقن کنٹریز کے تناظر میں بڑے بڑے موٹے پیٹوں والے، موٹی موٹی گردنوں والے بابے وردیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور حکومت میں ایک فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. اور جتنا مرضی آپ کہہ لیں وہ گیپ کم نہیں ہوتا. گیپ ایڈریس ہوتا ہے اگر آپ اس میں درد کے رشتے کی آپ یاری کریں. درد کا رشتہ ایک ناپید اور مفقود ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ابھی آپ کو ان ملکوں میں ملتی ہے کہ بڑا عام ہے کہ ان ڈاکو آتے ہیں، 25-50 لا انفورسنگ کے بندے مار کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ سیلف ڈیفینس کر سکیں، کیونکہ وہ چلتے پھرتے گوشت کے پہاڑ ہیں. ان کا کام صرف سرکاری تنخواہ لینا اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے. تو بڑی ضرورت ہے کہ ڈیولپنگ نیشنز نے اگر آگے جانا ہے اور اپنے لا اینڈ آرڈر کو اچھا بنانا ہے، تو ان ڈیولپنگ نیشنز کو فزیکل فٹنس، انٹلیکچوئل کیپیسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف سروس، رسپیکٹ فار ہیومن فیلنگز اینڈ دیئر سیلف رسپیکٹ اینڈ ادر نان کنونشنل ایموشنل ایشوز، ان سب کے تحفظ کے لیے ایک باضابطہ بڑا مربوط اور مبسوط ایک ڈاکومنٹ تیار کرنا پڑے گا. ایک نیا عمرانی معاہدہ عوام اور لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کے درمیان میں کرنا پڑے گا، تاکہ اعتماد سازی کی فضا بحال ہو. آپ کوئی بھی ملک لے لیں، مڈل ایسٹرن، افریقن اور ساؤتھ ایشین، یہ خاص طور پہ جو فورن یورپین کنٹریز کی غلامی میں رہے ہیں، وہاں پہ یہ ایجنسیز ابھی تک روایتی غلامی والا کلچر کو پرویل کرنا، انفورس کرنا کا روایتی کام کر رہی ہیں، جس میں عوام کی پروٹیکشن ایک سیکنڈ ہو جاتی ہے، اور رولنگ ایلیٹ کی مفادات کا تحفظ اولین ضرورت بن جاتی ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ اس پہ یہ ڈیولپنگ نیشنز کام کریں اور لوگوں کے لیے سوچیں، تاکہ پرو پیپل اپروچ کے ذریعے، پرو پیپل لیجسلیشن کے ذریعے وہاں اس کے بعد خوشحالی کا ایک نیا دور آ سکے.